تمام مومنین نو گزارش ہے کہ دوسری نشست دا آغاز باقاعدہ ہو چکا ہے تے جڑے بندے باہر تشریف فرما وہ اندر لے آو. میں بلا تخیر دعوت دین لگا. ٹائم بہت انتہائی مختصر ہے کیونکہ پچھلے 3 تو 4 قبلہ صاحب نے پڑھ کے جانا کرے جناب قبلہ مطلوب صاحب نے تے وہ تشریف فرما نے. ہن میں گزارش کراں دا جناب قبلہ علامہ شاہد عباس صاحب نو کہ وہ ذکر فضائل محمد آل محمد سانو اپنی عبادت شمار کرن. تے اس تو پہلے ایک مومن ہے ایک اعلان کرنا چاہتا ہے یہ سن لو 1 منٹ دا اعلان ہے. آقا دی ذات دے صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سارے مومنین دعا کرے ہیں جتنے بیمار ہیں بیمار کربلا دا صدقہ ہر بیمار نو مولا تندرستی عطا فرما دے. میں مسکین واسطے بھی دعا کرے ہے. میں مریض ہاں گلے دا آپریشن کرنا تکلیف ہے جا مولا دا چھوٹے دے مدا خان بھی ہاں غریب مومن ہاں سرگو دے ضلع جو آیا تھوڑا مہمان ہاں اے رپورٹاں میرے کو موجود ہیں. تکلیف دی وجہ تو نہ پڑھن ہوتا ہے نہ کوئی مزدوری ہوتی ہے. چھوٹے بچے نے میرے تکلیف بڑی ہے دعا کرے ہے. سارے مومنی نظر مولا نیاز حسین تھوڑا تھوڑا تامن فرما دیو. نظر مولا نیاز حسین ماشاءاللہ جی سارے مومنی جزاک اللہ جی. اتھے ٹر چلو تاکہ تہاڈی کو بندے خدمت کر سکن ہے محمد دی جڑی خدمت ہو سکتا ہے جی خدمت کرو. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فرشتے بھی تے فرشتے بھی نعرہ حیدری. جناب قبلہ علامہ شاہد عباس صاحب. دعائے سرکار ولی الاسر صاحب زمان حجت دوران. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حضہ الساعت ولیم و حافظم و قائدم و ناصرہ و دلیلم و عینہ حتی تسکن و رزقتو و تمت یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد. بلند آواز سے صلوات پڑھیے گا. نوجوانوں سے گزارش ہے نوجوان بھائی جو ہیں وہ آگے آ جائیں. بزرگ جہاں جی چاہے بیٹھے رہیں. بسم اللہ صلوات پڑھیے گا بآواز بلند. تھوڑے شفقت فرمائیں ذرا اٹھو. بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. صلوات والہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. بآواز بلند صلوات پڑھیے گا. نعرہ تکبیر کافی احباب تشریف فرما ہیں. بآواز بلند با جماعت عبادت فرمائیں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری. آباد رہیں سلامت رہیں. نعرہ حیدری. حسینیت یزیدیت محمد و آل محمد کی بلند ذات پہ بلند صلوات پڑھیے گا. نہایت واجب الاحترام محبان محمد و آل محمد، اس دعا کے ساتھ آغاز کر رہا ہوں. پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد، میرے بھائیوں نے جس خلوص عقیدت معرفت کے ساتھ انتظام کیا ہے، مالک ان کی معرفت کے مطابق انہیں اجر عظیم عطا فرما. آمین سارے کہنا. مالک اللہ جو بیمار ہیں مالک انہیں شفا عطا فرما. وطن عزیز پاکستان کو تمام خطرات سے مالک محفوظ فرما. افواج پاکستان کے شہداء جو ہیں مالک ان کے درجات بلند فرما. مالک عزاداروں کی حفاظت فرما. تمام شیعہ سنی مسلمان بھائیوں کی صفوں میں مالک اتحاد پیدا فرما. علماء حق کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما. محبان محمد و آل محمد، کرم ہے آل یاسین کا،
सलामत रहें, आबाद रहें। करम है आले यासीन का और खसूसी सदका वाली मशहद वाली खुरासान सुल्तान अल अरब वल अजम आलम आले मोहम्मद मौला रज़ा की नालैन से लिपटी हुई गर्द के ज़र्रों के तसद्दुक में कातब तकदीर ने हमारे कासाए दिल में विलायत अली का खजाना रख दिया। आबाद रहें, सलामत रहें। मुहिबान मोहम्मद व आले मोहम्मद, जिस दौर में सांसें लेना भी मुश्किल हैं, हालात आपके सामने हैं। मैं हालात नहीं पढ़ने लगा, हालात आपके सामने हैं। जिस दौर में सांसें लेना भी शाजी मुश्किल है, मालिक का करम है कि उस दौर में मालिक ने हमें परचमे सरकार अब्बास का साया नसीब फरमाया। मुहिबान मोहम्मद व आले मोहम्मद, मुहिबान मोहम्मद व आले मोहम्मद, बात शुरू करने से पहले एक पैगाम हर मजलिस में देता हूँ, इसी से मैं आगाज करता हूँ। हमारी मजालस का मकसद है दुनिया को बताना, मोहब्बत के साथ, अमन के साथ। मेरे साथ सारे मिलेंगे इंशाअल्लाह, मेरे पैगाम के साथ सारे मुत्तफिक होंगे इंशाअल्लाह, इसलिए कि सारे आशिकाने मुस्तफ़ा हैं, सारे मेरे सामने इज्जतदार बंदे बैठे हैं। मैंने इज्जतदार इसलिए कहा है कि सबका ताल्लुक जो है वो इज्जतुल्लाह से है, इज्जतुल्लाह से सबका ताल्लुक है। मालिक आपको सलामत रखे। ये मैं हर मजलिस में पैगाम देता हूँ, फिर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। नौजवान तवज्जो फरमाएं, बुजुर्ग तो दुआ फरमाएंगे। इज़्ज़त माप से लेकर जितने हलाली मवाली शिया सुन्नी मुसलमान भाई बैठे हैं, पैगाम देने लगा हूँ। हमारी मजालस का पैगाम ये है कि अमन के साथ, मोहब्बत के साथ शाजी दुनिया को बताया जाए कि दुनिया वालों, तुम्हें मदीना याद है, वारस याद नहीं। जो हाथ बुलंद हुए हैं, मदीना याद है। रोज ये बात करूं तब भी मकसद हमारी मजालस का यही है कि बोला मदीना याद है, वारस याद नहीं। काबा याद है, वारस याद नहीं। कुरान याद है, वारस याद नहीं। दीन याद है, वारस याद नहीं। दुनिया वालों, इस्लाम के दस्तरखान पर पलने वाले सबको याद है, और जिनके टुकड़ों पे इस्लाम पला, होय होय होय, आबाद रहें। बिस्मिल्लाह, आबाद रहे, सलामत रहे। हमारी वाबस्तगी जो है वो बाबे इल्म के साथ है। जो भी मिंबर पे आए जिम्मेदारी का मुजाहरा करे, ताकि मेरी कौम के किसी फर्द को किसी मुकाम पर परेशानी का सामना ना करना पड़े। हमारा अकीदा रोजे रोशन की तरह वाज़ेह है। जिसका अकीदा बोले, मेरे साथ मिले बोले, हमारा अकीदा रोजे रोशन की तरह वाज़ेह है। हम उसे मानते हैं जिसे मुस्तफा मनवाए। आबाद रहे। हमारा अकीदा रोजे रोशन की तरह वाज़ेह है। हम किसको मानते हैं, किसको नहीं मानते, कुलिया दे रहा हूं। भाई मुलाजिम शाह जी, हमारा असूल है, हमने जिसे माना, जब माना, मुस्तफा की वजह से। जिसे मनवाना है सलाम। हम न रंग देखेंगे, न कौम, न कबीला, एक ही मेयार है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। मदीना याद है, नहीं सारे नहीं बंदे बोले। मदीना याद है, वारस याद नहीं। काबा याद है, वारस। दीन याद है, वारस। आबे जमजम याद है, आबे जमजम का वारस। मुझे शायद ये अच्छी तरह याद है जब मैंने जिंदगी में पहली मर्तबा आबे जमजम पिया। दोस्त मेरा लेके आया, कहने लगा शाह जी आबे जमजम पिए। मैंने कहा बिस्मिल्लाह। कहने लगा शाह जी ऐसे नहीं पीना, पहले जूते उतारे। मुझे कैसे कहा, पहले जूते उतारे। मैंने उतार दिए। मैंने कहा पी लूं। कहने लगा नहीं, अब अपना रुख किबले की तरफ करें।
اب آپ نے بولنا ہے، میں نے تو پیغام ہی دینا ہے نا. مدینہ یاد ہے، وارث یاد نہیں. کعبہ یاد ہے، وارث یاد نہیں. قرآن یاد ہے، وارث یاد نہیں. آب زمزم یاد ہے، آب زمزم کا وارث یاد نہیں. صفا اور مروہ یاد ہے، صفا اور مروہ کا وارث یاد نہیں. تو پھر شاید عباس پیغام دینا چاہتا ہے کہ دنیا والوں، جو اسلام کے دسترخوان پہ پلے، جو اسلام کے دسترخوان پہ پلے وہ یاد ہے، اور جن کے ٹکڑوں پہ اسلام پلے وہ عمران یاد ہی نہیں. وہ عمران قبلہ یاد ہی نہیں. کون ابو طالب جس کے دامن میں پناہ لے کر اسلام کی یتیمی نے جوانی سیکھی. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. کون ابو طالب جس کے دامن میں پناہ لے کر اسلام کی یتیمی نے جوانی سیکھی، اسے ابو طالب کہتے ہیں. کون ابو طالب جس کے پاس کافر مشرک، اللہ کرے پیغام پہنچا سکوں، جس کے پاس کافر مشرک امانتیں رکھیں، جس کے پاس پیرارف شاہ جی، جس کے پاس کافر مشرک امانتیں رکھیں، اس ذات کو ذات مصطفیٰ کہتے ہیں. اور جس کے پاس اللہ مصطفیٰ جیسی امانت رکھے اسے ابو طالب کہتے ہیں. اللہ اکبر. آباد رہیں، سلامت رہیں. جس کے پاس کافر مشرک امانتیں رکھیں. بھائی میرے نبی کے پاس کافر امانتیں رکھتے تھے کہ نہیں؟ بلکہ آغا نسیم عباس مالک ان کے درجات بلند فرمائی، یقیناً بلند ہیں. علماء ہماری قوم کا سرمایہ ہے. وہ فرمایا کرتے تھے اللہ نے طے کیا میرا حبیب 40 سال تک پہلے قرآن بن کے دکھا پھر پڑھ کے سنا. آباد رہے. پہلے قرآن بن کے دکھا پھر پڑھ کے سنا. سرکار رسالت تمام کے پاس کافر امانتیں رکھتے تھے. تو سرکار نے جب ہجرت فرمائی ہے تو کافروں کی امانتیں کس کے حوالے کی ہیں؟ جو بولے ہیں کیا بات ہے، مولا امیر کائنات علی علیہ السلام کے حوالے کی. تو پھر مجھے آرام سے جملہ کہنے کی اجازت دیں. جو نبی کافروں کی امانتوں کو ایک رات کے لیے، جو نبی ایک رات کے لیے کافروں کی امانتوں کو لاوارث چھوڑ کے نہیں جاتے، وہ اللہ کی امانت دین کو لاوارث چھوڑ کے کیسے گئے؟ پھر ملازم شاہ جی پورا انتظام کر کے گئے ہیں. سرکار نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ہمارا عقیدہ ہے، قرآن گواہی دیتا ہے کہ سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. سرکار نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، لیکن یاد رکھو تمہیں لاوارث چھوڑ کے نہیں جا رہا. تو بندے سوچنے لگے، ارشد شاہ جی بندے پریشان ہو گئے کہ بنے گا کیا؟ سرکار تو آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی تو آئے گا نہیں، تو پھر نسل انسانی قیامت تک کے لیے ہدایت کیسے پائے گی؟ سرکار نے فرمایا دیکھ لو میں تمہاری ہدایت کا مکمل انتظام کر کے جا رہا ہوں. دیکھ بھی لو، سن بھی لو. وہ انتظام کیا ہے؟ کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. آباد رہے. بسم اللہ. علی ہے نام تو کم دے دل مردان دے او شاہ مردان علی فرمایا سرور دی بندگ دے کل ایمان علی نہیں کوئی الجھن اس مسئلے وچ رب دا قرآن گواہ انسان گواہ پالان گواہ خمدہ میدان گواہ ہے. واہ واہ. میں پھر اکثر انسان گواہ پالان گواہ خمدہ میدان گواہ ہے. جبریل گواہ، اصحاب گواہ، خود رب رحمان گواہ ہے. کہیں آنکھیں من کن تو مولا او پاک زمان گواہ. نعرہ ہے
या अली सलामत रहें। मेरे दोस्तों, सरकार ने फरमाया तुम्हें लावारिस छोड़ के नहीं जा रहा, कयामत तक के लिए तुम्हारी हिदायत का इंतजाम करके जा रहा हूं। वो इंतजाम क्या है? कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला, जिस रंग में मैं मौला उस रंग में अली मौला। अल्हम्दुलिल्लाह, जितने बोलेंगे मेरे साथ मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। मेरे दोस्तों, हमारे असूल दीन में अदल है और किसी के असूल दीन में अदल नहीं, और किसी के असूल दीन में अदल। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बच्चे से भी पूछो, वो बताएगा असूल दीन कितने हैं। असूल दीन में अदल है और किसी के असूल दीन में अदल नहीं। क्यों? अगर असूल दीन में अदल हो, फिर अदल तकाजा करता है जिन पे दरूद भेजा जाए उनसे बैयत नहीं मांगी जाती। ओए होए होए। जिन्हें मौला माना जाए फिर उनसे बैयत नहीं मांगी जाती। मेरे दोस्तों, सहाबी का नाम अब्दुल्ला बिन मसऊद चलता हुआ सरकार मुस्तफा के पास आए, आके सलाम करके कहा, या नबी अल्लाह, आप मुझे हक दिखाएं। नहीं नहीं नहीं, साहिब किताब मदीनतुल महाजिज वाला मौजज़ात आले मोहम्मद तर्जमा हुआ है, उन्होंने लिखा है कि सहाबी रसूल चलते हुए सरकार रिसालत माब, बच्चे तकलीके कायनात, खुदा के महबूब, कायनात के चराग, रिश्तो हदायत के मंबा, इल्म अरफान के चश्मा, कौस्तो तस्नीम के मालिक, बच्चे तकलीके कायनात, सरकार रिसालत माब की खिदमत में सलाम करके कहा, या नबी अल्लाह, हक दिखाएं। सरकार फरमाते हैं, इस कमरे में चला जा, तुझे हक दिखाई देगा। आबाद रहे। इस कमरे में चला जा, तुझे हक दिखाई देगा। अब सहाबी रसूल चलता हुए कमरे में गए, देखा कि अमीर अल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ रहे हैं। सजदा कयाम नमाज से फारिग हुए, सहाबी रसूल देख रहे हैं सरकार अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम यासूबुद्दीन हादी खलीफा मुस्लिमीन, हलाल मुश्किलात, नफ्स रसूल, शोहर बतूल, ऐन अल्लाह, निशान अल्लाह, फजहुल्लाह, यदुल्लाह, असदुल्लाह, उज़्नुल्लाह, शेर खुदा, साहिब ज़ुल्फ़कार, अबू तराब, खतीब मिंबर सलूनी। अली ने हाथ दुआ के लिए बुलंद किए। अली कहते, अल्लाह, तुझे मुस्तफा का वास्ता मेरे गुनाहगार शियों को बख्श दे। ऐ अल्लाह, तुझे सरकारे मुस्तफा का वास्ता मेरे गुनाहगार शियों को बख्श दे। सहाबी रसूल कहते, मैं जल्दी से कायनात के नबी के पास आया। मैंने देखा कायनात के नबी नमाज पढ़ रहे हैं। मैंने इंतजार किया, कायनात के नबी ने हाथ दुआ के लिए बुलंद किए। कहा, अल्लाह, तुझे अली का वास्ता मेरे गुनाहगार उम्मत को बख्श दे। आबाद रहे। मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे। सहाबी रसूल सोचने लगे कि मैं अली के पास गया हूं, वो अल्लाह को मुस्तफा का वास्ता और सरकार मुस्तफा अल्लाह को अली का वास्ता। कहते, मैं भी सोच रहा था, सरकार रिसालत में आपने फरमाया, मेरे प्यारे सहाबी सुन, मेरा और अली का नूर एक है। अना वाली मिन नूर वाहिद। सरकार ने फरमाया, तुझे हक दिखाई देगा। हक अली है, हक। और इसीलिए सरकार ने अम्मार यासर से कहा था, अम्मार जी मौला, अगर मेरे बात तू देखे, तवज्जो है जी, मेरे बात तू देखे, एक तरफ सारी औलाद आदम जा रही है, एक तरफ मेरा अकेला अली जा रहा है। अली को ना छोड़ना, अली हक है। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने हिदायत की जिम्मेदारी ली है। अल्लाह का वादा है, जैसे ही इज्जत माब आएंगे मैं मिंबर उनके हवाले कर दूंगा।
اللہ نے ہدایت کی ذمہ داری لی ہے، ہدایت کرنی میری ذمہ داری ہے۔ مالک تو سامنے آتا ہی نہیں۔ شاہ جی قرآن کی آیت گواہ ہے، ہدایت کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ پروردگار عالم نے۔ مالک تو ہدایت کیسے کرے گا؟ تو ہر جگہ موجود ہے لیکن تو سامنے آتا نہیں، ہم دیکھ سکتے ہی نہیں، تو ہر جگہ پہ ہے، تو علی کل شیء قدیر ہے، تو ایسا خالق ہے، تو علی کا بھی خالق ہے، تو مصطفیٰ کا بھی خالق ہے۔ میں سوچتا ہوں اندازہ لگائیں، جسے علی سجدہ کرے، جسے مصطفیٰ سجدہ کرے، جسے سیدہ سجدہ کرے، خود اندازہ لگائیں وحدہ لا شریک کا کیا ہے۔ میرے دوستو مالک تو سامنے آتا ہی نہیں، توجہ ہے، پھر ہدایت کیسے کرے گا؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ اللہ کا وعدہ سچا ہے، مالک تو ہدایت کیسے کرے گا؟ آواز آئی میرے چنے ہوئے مصطفیٰ بندے سلامت رہے، میرے مصطفیٰ بندے، میرے مجتبی بندے، میری رضا میں سرشار بندے، اٹھے تو میری رضا میں، بیٹھے تو میری رضا میں، چلے تو میری رضا میں، بولے تو میری رضا میں، جنگ کرے تو میری رضا میں، سلو کرے تو میری رضا میں، کسی کو قریب بلائے تو میری رضا میں، کسی کو اٹھائے تو میری رضا میں۔ آواز قدرت آئی میری رضا میں سرشار بندے، ایسے بندے جو اٹھے تو میری رضا میں، بیٹھے تو میری رضا میں، چلے تو میری رضا میں۔ آواز آئی دیکھے یہ جائیں گے مانا میں جاؤں گا، دیکھے یہ جائیں گے مانا میں جاؤں گا۔ صلوات پڑھیے گا بآواز سے بلند دینا اش ممبر۔ نظر کرنا عبادت ہو علی، جی جس کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہو علی، حدیث پیغمبر ہے۔ بسم اللہ ضربت سب عبادت سے افضل ہو بس علی، اور وہ علی جس نے گداؤں بسم اللہ قبلہ، کر دیا، بسم اللہ، میں بے نواؤں کو سکندر کر دیا۔ صلوات پڑھیے گا بآواز سے بلند۔ قبلہ 5 منٹ بس، بہت شکریہ عزت ماب، قبلہ تشریف لے آئے، اب ان سے بھی دعا ہو جائے گی، آپ بھی دعا فرمائیں گے۔ اللہ نے ہدایت کی ذمہ داری لی ہے، فرمایا میرے چنے ہوئے مصطفیٰ بندے، آخری بات کرنے لگا ہوں، میرے مصطفیٰ بندے، میرے مجتبی بندے، میری رضا میں سرشار بندے، اٹھے تو میری رضا میں، بیٹھے تو میری رضا میں، چلے تو میری رضا میں، ایسے بندے دیکھیں یہ جائیں گے مانا وہ جائے گا۔ میرے دوستو اللہ کی رضا میں سرشار بندے، آؤ میں دکھاتا ہوں۔ سرکار امیر المومنین، آخری بات سلام، امیر المومنین ایک جنگ میں میدان میں گئے، سامنے دشمن آ گیا اور دشمن کی تلوار ٹوٹی نہیں، دشمن کے شاہ جی ہاتھ میں تلوار ہے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، دشمن کے ہاتھ میں تلوار ہے، کہنے لگا یا علی اپنی تلوار مجھے دیں۔ اوئے ہوئے ہوئے، اسلام سمجھنا ہے تو اسلام کے وارثوں سے سمجھ، قرآن سمجھنا ہے قرآن کے وارثوں سے سمجھ۔ یاد رکھ ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین امن کا درس دیتا ہے، محبت کا پیغام دیتا ہے۔ کائنات کے نبی نے فرمایا تھا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ میرے دوستو سرکار علی سے سوال کیا، کہنے لگا یا علی اے ابو طالب کے بیٹے اپنی تلوار مجھے دو۔ سرکار امیر المومنین نے اپنی تلوار دی، اللہ کی رضا میں سرشار تلوار لے کے اس کے پاس کتنی تلواریں ہو گئیں؟ 2 تلواریں۔ اب اس نے تلواروں کو ہوا میں لہرایا، لہرا کے کہنے لگا اے ابو طالب کے بیٹے آپ کو اب کون بچائے گا؟ آپ کو کون بچائے گا؟ ابو طالب کے بیٹے امیر المومنین یوسف الدین ہادی خلیفہ المسلمین علی میدان جنگ میں ابو طالب کے بیٹے مسکرا کے فرماتے ہیں تو کیا سمجھتا ہے تلوار بچاتی ہے؟ ہوئے 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 ہوئے، آباد رہیں، تو کیا سمجھتا ہے تلوار بچاتی ہے؟ کہنے لگا پھر کون بچائے گا؟ علی دے کے فرماتے وہ وحدہ لا شریک، جس کے قبضۂ قدرت میں علی کی جان ہے، جو علی کا بھی خالق ہے، وہ بچائے گا۔ کہنے لگا علی
اس وحدہ لا شریک پہ اتنا ایمان، تلواریں پھینکی۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں تلواریں پھینک کے کہنے لگا یا علی آپ بھی سچے، آپ کا نبی بھی سچا، آپ کا خدا بھی سچا، مجھے کلمہ پڑھائے۔ علامہ مفتی جعفر مالک ان کے درجات بلند فرمائے، علماء ہماری قوم کا سرمایہ ہے۔ آخری جملہ کہنے لگا ہوں، مفتی جعفر صاحب فرمایا کرتے تھے جب یہ واقعہ پڑھا کرتے تھے، جیسے ہی اس نے تلواریں پھینکی کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھا، مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے کفر کٹ گیا، کافر بچ گیا۔ میرے دوستو دین سمجھنا ہے، دین کے وارثوں سے سمجھو۔ ایک ہی جملہ مصائب کا، مصائب غم پہ ہر کوئی روتا ہے، میں نے ایک ہی جملہ کہنا ہے، ہاتھ باندھ کے کہنے لگا ہوں علماء کی موجودگی میں، مصائب پہ ہر کوئی روتا ہے، کوشش کیا کرو علی کی بیٹی کی عزت پہ رویا کرو۔ ایک ہی جملہ عزت مآب کے حوالے منبر کرنے لگا ہوں، جب 28 رجب کو یہ کاروان تسلیم و رضا چلنے لگا نا، تو جناب عباس نے تیاری مکمل کی۔ عزادارو جب سرکار حسین بادشاہ نے ایک ہی جملہ، سرکار حسین بادشاہ نے فرمایا نا غازی جی مولا تیاری مکمل ہے؟ کہا نہیں مولا، کون سی تیاری باقی ہے؟ سرکار عباس نے تلوار کو نیام سے نکالا اور آسمان کی طرف کر کے کہا پردہ کر لو، پردہ کر لو۔ ہر شے کو جاننے والے امام فرماتے عباس کیا کہہ رہا ہے؟ کہ مولا آسمانی مخلوق سے کہہ رہا ہوں پردہ کر لو۔ شریکت الحسین امینت الامامت، مخدومہ کا باہر گھر سے باہر قدم آنے لگا ہے۔ عزادارو جب چوتھے قدم پہ یہ قافلہ گیا، مخدومہ کے ابھی تھوڑے چلی تھی نا مخدومہ، چوتھے قدم پہ بی بی گئی ہے، سرکار عباس نے سر سے ماما اتارا۔ رونے کے لیے جملہ کافی ہے، جن کے دلوں میں علی کے گھر کے اجڑنے کا درد ہے۔ عزادارو چوتھے قدم پہ سیدہ گئی، علی بادشاہ کے بیٹے نے، سرکار عباس نے سر سے ماما اتار کے نا جہاں مخدومہ کے پیروں کے نشان لگے تھے نا، عزادارو اپنے امامے سے وہ نشان مٹا کے ام البنین کا بیٹا کہتا ہے مخدومہ اللہ کرے آپ کے قدموں کے نشانوں پہ کسی کی نظر نہ پڑ جائے، ورنہ سجاد مرنے سے پہلے مر جائے گا۔